السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہما۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرِ عقیدت پیش کریں، باوز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہما، اور آپس میں رحم دل ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، یہ لفظ مع اتنی معنیت رکھتا ہے نا کہ اس لفظ میں آدمی اگر غرق ہو جائے نا تو کبھی بھی صحابہ اہل بیت کے تعلق سے ایک لفظ نہیں کہے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام اس منصب پر فائز تھے نا کہ موجودہ وقت میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جتنے ٹائٹل، جتنے منصب، جتنے عہدے پرچوں پر لکھے جاتے ہیں، مفکر، محدث، مفکر، مدبر، عالم، خطیب، مفتی، ان سارے القابات کے صحابہ مجاز تھے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ میں موجود تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے یاد نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ والذین معہ، اے محبوب جو تیری سنگت میں ہے، جو تیرے یار ہیں، بس اسی پر بات ختم ہے۔ حالانکہ مفتی بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مفکر بھی تھے، ولی بھی تھے، اگر کسی لفظ سے استعمال کر لیتا اللہ تبارک و تعالی تو تھا ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی، مگر ان لفظوں سے یاد نہ کر کے وہ منصب یاد کیا کہ محبوب وہ سارے منصب ایک طرف، تیری معیت ایک طرف،
تیری سنگت میں رہنا یہ سب سے بڑی معیت ہے، یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اسی سے قرآن نے سب کے ذہنوں کو صاف کر دیا کہ لوگوں اپنے ذہنوں کو صاف کر لو کہ جو بے مثال سنگت میں رہے ہو ان پر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، ان سے پیار کیا جاتا، ان سے انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جماعت صحابہ جو ہے نا، جماعت صحابہ یہ حسن مصطفیٰ کے پہرے دار کا نام تھا، حسن مصطفیٰ کے پہرے دار کا نام تھا۔ یہ ایسے پہرے دار تھے، ہماری طرح نہیں دعویٰ کیا پیچھے ہٹ گئے، ہماری طرح نہیں دعویٰ کیا پیچھے ہٹ گئے۔ علماء فرماتے ہیں، آج ہی میں نے سنا حضور غازی ملت، حضور شیخ الاسلام، یہ وہ ہستیاں تھی نا جنہوں نے قوم کی مکمل اصلاح کی ہے، اور بتلا ہے یہ برسوں سے کہتے آ رہا ہے، کبھی بھی جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں۔ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے، عوام کو ضرورت نہیں۔ ہمارا کام ہے محبت کرنا، ہمارا کام ہے پیار کرنا، ان کے نقشے پا پر چلتے رہنا۔ ہاں، سیشن کورٹ کبھی ہائی کورٹ سے نہیں لڑے گی، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے جھگڑا نہیں کرتی۔ اب حضور غازی ملت فرماتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اہل سنت، یہ سیشن کورٹ ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ جماعت صحابہ ہے، سپریم کورٹ نام ہے محمد الرسول اللہ کا، ہے نا۔ اب علماء حضور غازی ملت کہتے ہیں، اب آپ یعنی عوام سے گفتگو کر کے بتا، آپ ہمیں بتائیں آپ کس جماعت سے ہو؟ کیا جماعت صحابہ سے ہو، یا جماعت انبیاء سے، یا جماعت اہل سنت سے؟ تو میرے تیسرے سوال پر آپ کا جواب ہوگا ہاں، ہم جماعت اہل سنت سے ہیں۔ حضور غازی ملت فرماتے ہیں، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت تک رہو، آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، آپ جہاں ہو وہیں رہو، جماعت صحابہ تک نہ پہنچو۔ جماعت صحابہ انبیاء کی بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتی، کیونکہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں انبیاء کی جماعت۔ اور اہل سنت کا کام ہے جماعت صحابہ سے پیار کرنا، جماعت اہل بیت سے پیار کرنا۔ الحمدللہ پوری صحابیت میں اور پوری امت کو نبی پاک جس مرد کے حوالے کر کے چلے گئے اسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، اسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لے، علی و فاروق کے امام کا نام صدیق ہے، علی اور فاروق کے امام کا نام صدیق ہے۔ آج کل کچھ لوگ فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت و خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہمارے اکابر علماء نے پہلے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی امامت صدیق اور خلافت صدیق پر اعتراض کرے تعجب نہ کرو، کیونکہ جس کے اقتداء میں فاروق و علی نے نماز ادا کی ہو، شیطان کبھی اس امامت کو مان ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ فاروق اعظم تو وہ شخصیت تھی جس سے شیطان بھاگتا تھا، شیطان بھاگتا تھا۔ اگر آج کا شیطان بھاگے تو تعجب نہ کرنا کہ جس کی امامت میں فاروق و علی نے نماز ادا کی ہو، اور فاروق و علی کا جو امام ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر محبت کا جملہ دے رہا ہوں کہ جسے علی اپنا امام کہے اسے صدیق کہتے ہیں، اور صدیق جسے اپنا مولا کہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جماعت صحابہ والے بھی ہیں، جماعت اہل بیت والے بھی ہیں، لہذا کوئی جنتی 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 جنت جنتی جنت یا، اور صدیق اکبر تو حجروں سفروں سب میں ساتھ رہا ہے نا۔ علماء نے تو کئی نقطے نکالے، 2 عظیم سفر نبی پاک کے رہے پوری زندگی میں، 63 سالہ زندگی میں 2 عظیم سفر رہے۔ پہلے سفر کو ہم سفر معراج کہتے ہیں، جو عنقریب آئے گی انشاءاللہ، 27 رجب المرجب عنقریب آنے والی ہے۔ اور دوسرا سفر ہے سفر ہجرت، مدینے کا سفر، مکے سے مدینے کا سفر۔ یہ 2 سفر بڑے طویل رہے ہیں، بڑی مدت والے رہے، مگر سفر معراج تو ایسا رہا کہ دنیا حیران رہ گئی،
زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، جو پانی ٹپک رہا تھا وہ ٹپکتا ہی رہا، اور حضور تھوڑی سی مدت میں پورا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ ایک ہے سفر معراج، ایک ہے سفر مدینہ، ہجرت کا سفر۔ دو سفر بڑے عظیم ہیں، اور دونوں سفر پہ غور کرنے جیسا۔ پہلے سفر یعنی سفر معراج میں حضور کی رکاب تھامے، حضور کو لامکہ تک جو ہے نا، سدرا تک، پھر جبریل امین نے کہہ دیا رسول اللہ آگے میں نہیں بڑھوں گا، آگے بڑھا تو میرے پڑ جل جائیں گے، میری حد یہاں تک تھی۔ پہلے سفر معراج میں نبی پاک جماعت فرشتوں میں سے جس کو اپنے ساتھ لیا، مکے سے چلے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر۔ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتوں کا سردار تھا۔ کون تھا؟ سفر معراج میں جو ساتھ رہے وہ فرشتوں کے سردار تھے، اور سفر مدینہ میں جو ساتھ رہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت صحابہ میں اول خلیفہ، پہلے خلیفہ جو رہے۔ الغرض علماء فرماتے سفر معراج میں فرشتوں کا سردار ساتھ تھا، اور سفر مدینہ میں انسانوں کا سردار سب سے آگے آگے تھا، جو آگے بھی رہے، دائیں بھی رہے، بائیں بھی رہے، اور پوری دنیا کو بتلا دیا لوگوں سنو، عشق نام اسی چیز کا ہے، عشق نام اسی چیز کا ہے۔ جب غار میں پہنچے نا، غار میں پہنچے، علماء نے لکھا ہے حضور پہلے نہیں گئے، حضور پہلے نہیں گئے، پہلے سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، اور جانے کے بعد آپ نے غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا، پھر حضور سے کہا حضور اب اندر تشریف لائیے۔ اب حضور آئے نا تو حضور نے کہا صدیق آرام کا ارادہ، کہا حضور میرے زانو آپ کے لیے تیار ہے۔ آپ بیٹھ گئے، اپنے آپ کے زانو اقدس پر نبی پاک کا سر مقدس، یعنی یوں سمجھیے مسجد کے اندر تو ریحل ہوگی جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے، ریحل ہوتی ہے نا، ریحل جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اکابروں کی مثالیں دیکھیں، علماء کی، عشق اسے کہتے ہیں، کہ غار کا منظر تو ایسا تھا کہ ریحل پر قرآن سویا ہو۔ آہا، کتنی پیاری مثال دی ہے نا، جس سے عشق دوبالا ہو جائے۔ ایسا منظر پیش کر رہی تھی غار سور کہ ریحل پر قرآن سویا ہو، یعنی نبی پاک آرام کر رہا ہے۔ غار میں پہلے داخل ہوئے صدیق، صاف کیا، پھر کہا حضور اب تشریف لے آئیں۔ حضور آئے۔ شاہ محدث قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غار کے واقعے سے ایک سبق میں نے لے لیا، سنیوں یاد رکھنا، دل میں پہلے صدیق کو بٹھاؤ تب حضور آئیں گے، دل میں پہلے صدیق کو بٹھاؤ تب حضور آئیں گے، بغیر صدیق کے حضور دل میں آ ہی نہیں سکتے، بغیر صدیق کے حضور دل میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جب صدیق اکبر اور حضور اندر تشریف لے گئے نا، کفار تلاش کرتے کرتے اوپر تک آ گئے، واقعہ سب نے سنا ہوگا، مکڑی نے جالا بنا لیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، اور جب جالا اور کبوتر کے انڈے کفاروں نے دیکھے نا، تو ایک کافر اس میں سے کیا بولا پتہ ہے؟ کہ مکڑی کا جالا دیکھ کر اور انڈے دیکھ کر لگ رہا ہے یہ جالے، یہ انڈے تو محمد و ابو بکر کی پیدائش کے پہلے کے ہیں۔ جالا اور انڈے دیکھ کر ایک کافر کیا بولا تھا؟ جالے دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ یہ جالے تو محمد و ابو بکر کی پیدائش سے پہلے، اس میں نہیں ہو سکتے، حالانکہ جالے کے بالکل اندر ہی تھے حضور، اندر ہی تھے۔ اب ہمارے علماء کا عشق دیکھیں، ہمارے علماء کا عشق دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو باہر تھے نا جتنے بھی، سنیوں تمہارے مقدر پر قربان، گنہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہیں، عقیدے میں ٹٹولی نہ کل کی تھی نہ آج کی ہے، نہ انشاءاللہ کریں گے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سکھا جائیں گے اہل بیت و صحابہ سے پیار کرنا، کیونکہ ہم نے ان سے عشق ہی سیکھا ہے، عشق کی یہ انتہا تھی، یہ عشق کی انتہا تھی۔ اب جو باہر کافر کھڑے تھے نا، انہوں نے اندازہ کیا لگایا پتہ ہے؟ جالا ہے مطلب اندر کوئی نہیں ہے،
کیونکہ انہوں نے حضور کو اپنی طرح سمجھا تھا. کیا سمجھا تھا؟ اپنی طرح. کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے؟ انسان گیا ہوگا تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈے پھوٹ جاتے. انسان گیا نہیں، جالا موجود ہے، انڈے سلامت ہے. انہوں نے اپنی طرح سمجھا، مگر ان کو پتا نہیں تھا اندر نور گیا ہے. اندر نور گیا، اور نور جب جاتا ہے نا، کوئی چیز توڑتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. میری آنکھیں ابھی حافظ آفتاب کو دیکھ رہی ہے، میری آنکھوں کی روشنی ابھی حافظ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آر پار ہو رہی ہے نا. ابھی میں کسی سے چشمے لے لوں، کہوں مجھے دے دو، میں چشمے پہنوں اور پہن کر پھر دیکھوں، پھر بھی چشمے کے کانچ میری روشنی کو آڑے نہیں آئیں گے، کیونکہ آنکھ کی روشنی نور ہے، اور نور جب آر پار ہوتی نہیں، کسی چیز کو توڑتی نہیں ہے. نور جب جاتا ہے نا، کسی چیز کو توڑتا نہیں ہے. سوال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں جب اندر نور داخل ہوا نا، نہ مکڑیوں کی جالی ٹوٹی، نہ کبوتر کے انڈے ٹوٹے. نہ مکڑیوں کی جالی ٹوٹی، نہ کبوتر کے انڈے ٹوٹے. مگر سوال یہ ہے، ابو بکر بھی ساتھ میں تھے. سوال یہ ہے، ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، پھر کیوں نہ ٹوٹی؟ جواب یہ ہے کہ پاگلو، جس نبی نے 2 صحابہ کی لکڑی پہ ہاتھ لگایا ہو، لکڑی روشن و نور بن گئی ہو، تو جس ابو بکر نے نیچے سے لے کر اوپر تک اتنی کٹھین گار کو نبی پاک کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوگا، تو نور نے صدیق کو بھی نور بنا دیا. نور نے صدیق کو بھی نور بنا دیا. اور دونوں لطیف جب اندر داخل ہوئے نا، کسی کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے پیر و مرشد نے تو مجھے سمجھا دیا کہ پاگلو، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشموں تر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور ادھر ادھر مت بھاگو. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم یقین والے ہیں. اور ہمارا یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے کہ جب صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا تو صدیق نے کہا تھا، سانپ رک جا، عاشق تو بھی ہے، عاشق میں بھی ہوں، اور جس کے ہم عاشق ہیں وہ میری گود میں سویا ہے. ہلوں گا نہیں، ہلوں گا نہیں. تو انتظار کر رہا ہے میں بھی دیکھوں، اور میرا عشق کہتا ہے کہ میں ہلوں نہ، میں ہلوں نہ. جب سانپ ڈستا رہا، زہر آگے بڑھتا بڑھتا آنکھ تک پہنچانا، اور آنکھوں سے اضطرابی آنسو گرے، گویا کہ موتی بن کر رکے والضحیٰ پر گرے، موتی بن کر رکے والضحیٰ پر گرے. اور حضور نے پوچھا، اے صدیق کیا ہوا کہ تیری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے؟ صدیق کیا ہوا کہ تیری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سانپ نے ڈس لیا ہے، نبی پاک نے تو لعاب لگا کر صدیق کے سارے مرض کو ختم کر دیا، زہر کو ختم کر دیا، ساری چیزیں نکال دی. مگر جب ہو گیا نا، اس کے بعد صدیق اکبر نے کہا تھا، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. کیا لگی ہے؟ پیاس. جب یہ پیاس لگی ہے کا لفظ استعمال کیا نا، حضور نے کہا، صدیق پیاس لگی ہے، غار کے دہانے چلے جاؤ، وہاں پانی موجود ہے. آپ مجھے بتائے، سبحان اللہ آپ نے کہا نا، آپ مجھے یہ بتائے غار کس نے صاف کی تھی؟ بلند آواز سے کس نے صاف کی تھی؟ ان کو تو پانی کہیں نظر نہیں آیا، ان کو پانی کہیں نظر نہیں آیا. مگر سانپ کے ڈسنے کے بعد جب حضور نے لعاب لگا لیا نا، صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ پیاس، پانی پینا ہے، سخت پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا، غار کے دہانے چلے جاؤ، وہاں پانی موجود ہے. قسم خدا کی، صدیق نے
پلٹ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پوری غار میں نے صاف کیے مجھے پانی نظر نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو غار کے دھیانے چلے جاؤ۔ صدیق نے جیسے سنا غار کے دھیانے چلے جاؤ پانی موجود ہے، اٹھے گئے پانی پیا لوٹ کر آ گئے۔ علماء فرماتے اسی کو کہتے ہیں عشق۔ عشق کبھی پوچھ پوچھ کر کام نہیں کرتا، عشق پوچھ پوچھ پہ کام نہیں کرتا ہے۔ بس حضور نے کہہ دیا نا، صدیق کو یقین تھا، حضور نے کہہ دیا پانی ہو نہ ہو رب حضور کے کہنے پر تقدیر بدل دے گا، مگر محبوب کی تدبیر نہیں بدلے گا، محبوب کی تدبیر نہیں بدلے گا۔ پانی ضرور ہوگا، گئے پیا، اور جب پی لیا نا آئے پی کر حضور نے پوچھا صدیق بتا پانی کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید۔ اس کی صفتیں بیان کی۔ یا رسول اللہ شام گیا، یمن گیا، بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیٹھا، شربت وغیرہ سب پیا، ایسا پانی تو کبھی نہیں پیا۔ کہا صدیق جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ یہ عقیدہ بھی صدیق نے دیا، یہ غیب کی بات ہے، غیب رب جانے یا رب کا رسول جانے، غیب رب جانے یا رب کا رسول جانے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق یہ پانی جو ہے نا جب میرے کہنے پر تو اٹھ کے چلا گیا نا تو رب نے فرشتوں سے کہا فرشتوں سنو۔ صدیق نے یار کے کہنے پر سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ غار میں نے صاف کی ہے مجھے تو پانی نظر نہیں آیا، آپ کہہ رہے دھیانے پر پانی ہے چلے جاؤ۔ کہا جب صدیق تو چڑھ رہا تھا نا رب نے فرشتوں کو حکم دے دیا جنت کی پانی کی نہر میں سے ایک نہر صدیق کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں جمع کر دو، صدیق کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں رکھ دو۔ الغرض وہ پانی جنتی پانی تھا جو صدیق اکبر نے پیا تھا۔ الغرض صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مرتبہ کہ آپ کے قدموں میں رہنے کی یہ برکت کہ جنت سے ایک نہر کا پانی یہاں آ جائے۔ حضور نے کہا اے صدیق یہ تو چھوٹی فضیلت ہے تیری، سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اگر آدمی 70 انبیاء کی طرح عمل بھی کر لینا اور تیرا بغض دل میں ہو تو جہنم سے اسے کوئی نہیں بچائے گا۔ 70 انبیاء کی طرح عمل کر لے اور تیرا بغض اس کے دل میں ہو نا تو اسے جنت میں اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اب آپ بتائیں وہ صدیق کہ جس کی امامت میں فاروق اعظم کھڑے ہو، وہ صدیق کہ جس کی امامت میں حضرت مولائے کائنات کھڑے ہو، پہرا دیا ہو اور پوری دنیا کو بتلایا ہو۔ علی کے امام کا نام صدیق ہے، علی کے امام کا نام صدیق ہے۔ الحمدللہ اہل سنت تو اہل نسبت ہے، اہل سنت اہل نسبت۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں اور دونوں پر ہماری جان قربان ہے، ایک ہے آل رسول، ایک ہے اصحاب رسول۔ بولو سبحان اللہ۔ آل رسول اصحاب رسول، آل سب کی ہے مگر آل رسول جیسی کسی کی آل نہیں، یہ نسبت کا کمال ہے۔ اصحاب رسول ساتھی سب کے ہیں، دوست سب رکھتے ہیں، میرے ہیں آپ کے ہیں سب کے ہیں، مگر جیسے اصحاب جیسی صحبت جیسے ساتھی حضور کے تھے ویسے ساتھی کسی کے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ ساتھی تھے نا نبی پاک کے حسن و جمال پر ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا پورے عالم کفر سے ٹکرا گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آج کل کے وہ نوجوان جو یوٹیوب سے چند جاہلوں کے بیان سن کر صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں کبھی مسجد کا پہرا نہ دے سکے، کبھی نمازوں کا پہرا نہ دے سکے، اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، 5 نمازوں کی حفاظت نہ کر سکے، چلو صحابہ کو تو اپنے عاقبت کو سوچو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچو۔ یاد رکھنا یہ وہ جماعت صحابہ ہے، اگر گھوڑے پر بیٹھ کر دین کے لیے چل دینا تو قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، ہے نا، یعنی قرآن نے قسم کھا لی کہ گھوڑوں کی توپوں سے اڑنے والی سوموں کی قسم، دھول کی قسم، یعنی جس پر صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہو اس گھوڑوں کی سموں سے جو دھول اڑے نا رب اس کی قسم کھائے۔ ہاں وہ جماعت صحابہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہے،
آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہم کہہ نہیں سکتے. ہمارے عمل میں ریا آ سکتا ہے مگر ان کے عمل کی تائید قرآن نے کر دی ہے، ان کا ہم عمل. اور آخر کار قرآن نے تو کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ کہہ دیا ہے. اس لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہمارے اکابروں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا کہ لوگوں اس ایمان و عقیدے کو دل میں بٹھا دو. جاتے جاتے آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کہہ دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے بڑے پکے یار تھے. سفر میں ہو حضر میں ہو پہلے سے یار رہے ہیں. جب آپ ملک شام کے لیے چلے نا، ملک شام کے لیے، ملک شام پہنچے تجارت کی غرض سے، تجارت کی رات آئی، اتفاق سے نبی پاک کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے اور آپ نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا. نبی تو پہلے سے ہی تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور نبی تو پہلے تھے. اعلان نبوت بعد میں کیا 40 سال کے بعد. جب اعلان نبوت آپ نے کیا اس وقت ملک شام تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام تھے اس وقت ہوٹل وغیرہ کا تو انتظام نہیں تھا، کلیسا وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو آپ نے کلیسا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا خادم باہر آیا، کہا رات رکنے کو ملے گا. کہا کلیسا کا جو مالک ہے نا سردار، اس کی ایک شرط ہے، کلیسے میں وہی رک سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو صدیق اکبر نے کہا تیرا سردار کیسے پہچان لیتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا زندگی میں؟ کہ وہ بھاپ لیتا. کہا لے جا تب تیرے سردار کے پاس، میں بھی بیٹھوں اس کے پاس. صدیق اکبر کے ساتھ ان کے نوکر بھی تھے، ساتھ میں غلام خادم بھی تھے. دونوں اندر گئے. جب کلیسے کے مالک نے آپ کو دیکھا نا تو دیکھتا رہ گیا. بولو سبحان اللہ. اوپر سے نیچے تک صدیق اکبر کو دیکھ رہا ہے. اپنی کتاب کھولی، نشانیاں پڑھتا گیا. صدیق اکبر کو دیکھتا گیا اور پھر کتاب بند کر کے کہہ رہا ہے اگر اجازت ہو تو میں آپ کو امیر المومنین فی المسلمین کہہ سکتا ہوں؟ کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہو، آپ کو میں امیر المومنین صدیق اکبر کہہ سکتا ہوں؟ کہ اس نام سے تو میرے باپ نے بھی مجھے نہیں پکارا. ان قریب تمہیں امیر المومنین بنایا جائے گا. ان قریب نبی آخر الزماں اپنے نبوت کا اعلان کریں گے اور تم اس کے پہرے دار بنو گے، اس کے پہلے سپاہی تم بنو گے، ان کے جانشین تم بنو گے، ان کے پہلے خلیفہ تم بنو گے. تمام نشانیاں بیان کر دی. سوئے صبح ہوئی چلے. جب مکے پہنچے نا تو وہ تھی، بوال مچا ہوا تھا. لوگ آئے دوڑتے ہوئے، سنا صدیق کا کیا ہوا؟ کہا تمہارے جو دوست ہیں نا انہوں نے تو اعلان کیا، ایک نئی بات کر رہے ہیں، ایک رب کی عبادت کرو، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. جب صدیق اکبر حضور کے مقابلے میں پہنچے نا، حضور نے صدیق اکبر کا شاہان شان استقبال کیا، سینے سے لگایا اور لگا کر صدیق اکبر سے کہا صدیق سنا کچھ؟ کہا یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بتا تو دیا مگر میں نے سنا ہے اپنے اکابروں سے کہ جو نبی بن کے آتا ہے اس کے ساتھ نشانیاں بھی ہوتی ہے. کچھ نشانی بتا دیتے تو دل کو یقین آ جاتا. کہا صدیق کیا رات والی نشانی کم نہیں ہے جو یہودے سے تیری بات ہوئی تھی؟ پادری نے جو کچھ تجھے کہا تھا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے. بس صدیق نے کہا یا رسول اللہ اتنی نشانی کافی، اتنی نشانی کافی ہے. ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. پہلے مسلم، پہلے مومن، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کی بات اتنی ہے 15 صدیاں بیت گئی، کوئی ذات صحابہ پر نہیں لڑا ہے. آج کل کیا ہوا ہے؟ کیوں اپنی زبانیں بگاڑ رہے ہو؟ کیوں اپنی ہاتھ سے موبائلوں کی اسکرینوں کو بگاڑ کر گواہ بنا رہے ہو کسی کو؟ نہیں نہیں، آپ کا اپنا عمل دیکھیں، آپ ہو کون؟ آپ تو اتنی دعا کریں کہ مولا صحابہ کے صدقے میں ہمیں بخش دے. ہمارے اکابر اولیاء تو وہ تھے جن کا کہنا تھا اگر کسی صحابی کے گھوڑے کی توپ سے اڑنے والی دھول ہمارے بدن پہ آ گئی تو ہم نجات کے لیے اسے کافی سمجھیں گے، ہم نجات کے لیے اسے کافی سمجھیں گے. صحابہ تو وہ ذات تھی جو 24 گھنٹے حضور کو دیکھتے تھے، حضور انہیں دیکھا کرتے تھے. اگر آپ کے پاس وہ طاقت ہے تو یاد رکھنا صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے، دیدار مصطفیٰ سے. لہٰذا جن کو
हुजूर ने देखा हो और जिन्होंने हुजूर को देखा हो, ऐसी जात से लड़ा नहीं जाता, उंगलियां नहीं उठाई जाती है। याद रखना, उन गिरोह से दूर हो जाएं जो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, कहीं अमाल न बर्बाद हो जाए। हमारी तो नमाजों का भी ठिकाना नहीं है। 5 वक्त को जो पाबंद ना हो, जिन्हों पेशाब का तरीका ना आता हो, वो साने साहबा पर बके। याद रखना, ऐसों से हमने दीन नहीं सीखा है, हमने दीन सिखाए गौस पाक से, हमने दीन सिखाए गरीब नवाज से, हमने दीन सिखाए सालार मसूद गाजी से, हमने दीन सिखा है शाह आलम से, हमने दीन सिखाए कुतुब आलम से, इन काबिरों से सिखाए जिन्होंने हमें सहाबा का अदब बताया, अहले बैत का अदब बताया। हाँ हाँ, किस अहले बैत की मैं बात कर रहा हूँ? किस अहले बैत के बाद अली मेरा हादी है, अली मेरा मुर्शिद है, अली मेरा इमाम है, अली मेरा सब कुछ है। मगर याद रखना किस अहले बैत की मैं बात कर रहा हूं कि जिसकी मिट्टी से, जिसके बदन की मिट्टी से, जिसके बदन से मिट्टी लग जाए, वो मिट्टी अफजल हो जाए तमाम चीजों से। जहां हुजूर आराम फरमाए ना, ये जगह, ये टुकड़ा जन्नत से भी आला है, ये टुकड़ा जन्नत से भी आला है। अबे पागलो, तुम्हें क्या हुआ है? जिस जिस्म से सिर्फ मिट्टी अड़ जाए, वो टुकड़ा जन्नत से आला हो जाए। और जो खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म का टुकड़ा हो, जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, जकिया, मुफ्तिया, सैयदा फातिमा के नाम से जानती हो, याद रखना उसकी अजमत व शान का आलम रब तबारक व तआला के नज़दीक क्या होगा। लिहाजा ये वो ज़ातें हैं, आले रसूल, असहाबे रसूल। आल सब की है, जैसी आल हुजूर की है ऐसी किसी के नहीं। दोस्त सब के हैं, जैसे दोस्त मेरे हुजूर के हैं ऐसे किसी के नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अजमतो शान सहाबा जिंदाबाद, अजमतो शान सहाबा, अजमतो शान अहले बैत, अजमतो शान अहले बैत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।